یہ سے کال سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس میں ہم جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو بعض اوقات امام کی قراءت پیچھے تک نہیں آتی ہے، یوں ہی عیدگاہ کا مسئلہ ہے، تو اگر ہمیں امام کی قراءت سنائی نہ دے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اور ہمارے استفسار تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں لاؤڈ اسپیکر وغیرہ یوز نہیں ہوتا ہے، مکبرین تکبیریں لگاتے ہوں گے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں بہرحال پہلے میں نفس مسئلہ کر دیتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے کہ مقتدی کے لیے امام کی قراءت کا سننا نماز کی تکمیل اور مکمل ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو قراءت سنائی نہیں دی ہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، جیسے کثیر مجمع کی وجہ سے آپ آخری صف میں امام کی آواز ہی نہیں آ رہی، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سننا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسپیکر پہ نماز آپ کے ہاں نہیں ہوتی، تکبیرات کے ذریعے ہوتی ہے، تو بہرحال یہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کی آواز پہ، لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اگر کوئی رکوع و سجود کرے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ اسپیکر کی اپنی مشین کی آواز ہے، یہ امام کی آواز نہیں ہے، اور اسپیکر اور مشین ہیں، اور اگر کوئی مقتدی غیر امام کا لقمہ لے لے، اس کی آواز پہ رکوع سجود کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا پیچھے لوگوں کی نمازیں ٹوٹ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی، اس لیے وہ ابھی تک اسپیکر یوز نہیں کرتے۔ لیکن کثیر علماء کی تعداد جس کو اگر میں یوں کہوں کہ 95% ایک طرف ہیں، اونلی 5% ایسے ہوں گے جو شاید اسپیکر کے مسئلے میں اب بھی اختلاف رکھتے ہوں گے۔ بہرحال سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اگر کوئی اسپیکر یوز نہیں کرتا ہے اور لوگوں کی نمازیں وغیرہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، بہرحال اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا ہیڈیک ہے، ان کا مسئلہ ہے، ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو ایک 5% اونلی ہیں، ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ 95% بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مشائخ، پیر حضرات اسپیکر پہ، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں شدت پر تشدد معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سخت اٹیک کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسپیکر پہ رکوع سجود کروا رہا ہے تو یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، لوگوں کی نمازیں برباد کر رہے ہیں۔ ارے بھائی اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلے کے اندر اس طرح شدت، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بھی اجتہادی مسائل میں کثیر اختلاف رہا ہے، جو دونوں طرف کے علماء اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس طرح ایک دوسرے کے اوپر غیر مہذبانہ انداز میں اٹیک کیا ہے؟ آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ بعض ایسے بھی گروپ ہیں جو ٹی وی پر کسی عالم کے آ کر دینی پروگرام کرنے کو بھی حرام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حرام کر رہے ہیں، یہ ٹی وی پہ آئے کیوں رہے ہیں، یہ نہ آئے ٹی وی کے اوپر، ٹی وی پہ آنا ہی حرام ہے، آپ غور کیجئے۔ اور وہ اس طرح کی باتیں رسائل میں لکھ کر کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں برائی کے خلاف اور اس کو لوگوں میں عام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رسالہ بہت زیادہ بک رہا ہے۔ حالانکہ جب آپ کو اپنا رسالہ بیچنا ہو کسی بھی مشہور شخصیت کے خلاف لکھ دیجئے، رسالہ اچھا بک جائے گا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ہمیں لائک کر رہے ہیں اور اس قسم کی ہم چیزوں کے متعلق لکھ کر بہت زیادہ ہمارے رسالے بک رہے ہیں اور ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، تو ہماری تحقیق صحیح ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس قسم کی تنقیدات کو چھوڑ کر پھر آپ اپنا رسالہ بیچ کر بتائیں، اتنی عوام کے اندر تو بات بنے۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ مشہور ہیں انہی کے صدقے میں رسالہ بھی بک رہا ہے۔ لیکن اس قسم کی حرکات کے اتنے پرتشدد الفاظ کی اگر میں آپ کو بیان کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک مہذب عالم کی گفتگو ہے۔ اس قسم کے معاملات یہ نہیں ہونے چاہیے کہ کر رہا ہے اسپیکر پہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی رائے، اجتہادی رائے، اس کا بھی احترام کریں، جو نہیں پڑھا رہے ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے، یہی صحابہ کرام۔ ایک کویشچن یہ ہے کہ موبائل سے جو ہم پکچرز وغیرہ کھینچتے ہیں، یہ سیلفی وغیرہ جسے لے رہے ہیں آج کل، اسی طرح ڈیجیٹل کیمراز ہوتے ہیں یا ویڈیو آج کل جو بنتی ہے، کیا یہ شرعی طور پہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض اب بھی اس کو تصویر کے حکم میں لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چاہے آپ ڈیجیٹل کیمرے سے پکچر کھینچ رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں یا موبائل سے آپ کو پکچر لے رہے ہیں، یہ تصویر ہی ہے۔ وہ مانتے کہتے ہیں تصویر ہی ہے بس۔ اسی وجہ سے تو آپ جب اس کو ویڈیو کو کمپیوٹر وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ پکچر آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے موبائل کی جو مشینری اس کو متشکل کر کے ایک تصویر تو آپ کو دکھا رہی ہے نا، تو بس یہ پکچر کے حکم میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنوانے سے منع فرمایا، لہذا ان کے نزدیک یہ حرام ہے، گناہ ہے، اور اگر تسلسل سے آپ کرتے رہیں گے تو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ جبکہ میجورٹی اس طرف ہے، یہ ہے بہت تھوڑے سے علماء اکثر اس طرف ہے۔ اس زمانے میں میں نے دیکھا ہے کہ علماء زیادہ تر اس طرف ہے کہ اس کی طرح ڈیجیٹل کیمراز سے جو ہم کچھ کھینچتے ہیں تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ریز کی شکل میں ڈیٹا آپ کی چپ پر آ جاتا ہے جس کو آپ کا کمپیوٹر
یا آپ کا یہ موبائل وغیرہ متشکل کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کی مشینری اس کو متشکل کر کے دکھاتی ہے، تو حقیقتاً پکچر بنتی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب بنتی ہی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع فرمایا، اور تصویر کی تعریف ہی عکس ساکت ہے. انہیں تصویر کہتے ہیں ایسے عکس کو جو ساکت ہو، متحرک نہ ہو. تو اس کا مطلب ہوا اگر آپ موبائل سے تصویر کھینچتے ہیں تو وہاں تو ریز چلی گئی ہے، تصویر تو بنی نہیں. جب تصویر نہیں بنی تو عکس ساکت حاصل نہ ہوا. جب عکس ساکت حاصل نہیں ہوا تو پھر یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ دیکھیں جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ تصویر سامنے آ رہی ہے، تو وہ اصل میں ان ریز کو متشکل کر کے اس کی مشینری دکھا رہی ہے. تو وہ پکسلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جوڑ کر وہ ایک تصویر کی شکل میں دکھا دیتی ہے، لیکن حقیقتاً تصویر بن نہیں رہی ہوتی ہے. جب تصویر نہیں بن رہی ہے تو پھر اس کا حکم بدلے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی ممانعت قرآن یا حدیث سے براہ راست نہ ہو، کیونکہ تصویر بنانا منع تھا نا، اس کے تو تصویر ہونے میں شبہ پیدا ہو گیا کہ تصویر ہے کہ نہیں، تو اس کے اوپر براہ راست ممانعت نہیں ہے. تو جب براہ راست کسی چیز کے اوپر ممانعت وارد نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نوپید یا جدید مسئلے میں زیادہ علماء کس طرف ہیں. جس طرف میجورٹی ہوگی حق اسی طرف ہوگا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی صاحب علم پر مخفی ہو. جو انکار کرنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی صاحب علم ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب ایک بڑی تعداد علماء کی، اور یہ نہیں کہ صرف عوام کر رہی ہے، بڑے بڑے علماء ہیں اس طرف کہ جو اس کے جواز کے قائل ہیں اور ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہے، تو پھر انہی کے قول کا اعتبار ہونا چاہیے اور اس کے جواز کا حکم ہونا چاہیے. اب صرف صورتحال یہ رہ گئی کہ جو انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں یہ تقوی یہ ہے کہ نہ کھنچوایا جائے، تو ٹھیک ہے آپ تقوی بالکل اختیار کر سکتے ہیں، اس میں آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اپنے تقوی کو دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا یہ بالکل غلط ہوتا ہے. آپ تقوی پر عمل کریں، دوسرے جو ہے وہ بھی صاحب تقوی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو تصویر سے موبائل سے تصویر بنا رہا ہے وہ تقوی سے باہر نکل گیا، یہ آپ کے نزدیک تقوی ہوگا. یہاں تو تقوی کی صورت اس وقت بنتی کہ جب واقعی تصویر بن جاتی اور پھر انسان اس سے بچ رہا ہوتا تو پھر تقوی تھا. یہاں تو تصویر ہی نہیں بن رہی، تو لہٰذا یہ بھی صاحب تقوی ہے، متقی لوگ ہیں اور اکثریت اس طرف ہے، لہٰذا حق انہی کے ساتھ ہوگا. تو اب بہرحال اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. جو جس اپنی رائے پر قائم رہنا چاہے وہ رائے پہ قائم رہ سکتا ہے. لیکن جو اس کے عدم جواز کے قائل ہے، بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دوسروں کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن ہم بہرحال پسند نہیں کرتے کھنچوانے کے، ایسے مجھے علماء بھی ملے ہیں. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. مختصر سا بریک لیں گے.